بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر نمبر 40. آج الحمدللہ انشاءاللہ ہمارے 40 لیکچر کمپلیٹ ہو جائیں گے. 40 لیکچر بہرحال ایک عدد ہے, ٹھیک ہے نا, 40 کا عدد کی بھی ایک ویلیو ہے. تو آج ہم انشاءاللہ سورہ عباسہ و تولی پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا. میں پہلے اس کا صرف لفظی ترجمہ اور گرامر کی جو باتیں آئیں گی موٹی موٹی وہ بتاؤں گا. میں نے پھر ریپیٹ کر دوں کہ اب گرامر کا حصہ ہمارے ہاں کم ہوتا چلا جائے گا کیونکہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے ایک ہی چیز. پھر ہم تفسیر کو اب زیادہ فوکس کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. میں پہلے اس کا شان نزول اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض دفعہ ترجمہ سمجھنے میں مدد ہوتی ہے نا, کہ تھوڑی بہت تفسیر پتہ چل جائے تو اس سے ترجمہ یاد کرنا آسان ہوتا ہے. ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو, جو بڑے بڑے سردار ہیں نا مشرکین کے, ان کو سمجھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, جس میں ابو جہل جیسے لوگ, عتبہ ابن ولید وغیرہ جیسے لوگ بڑے بڑے سردار تھے. اتنے میں ایک نابینا صحابی دوڑتے ہوئے آئے, عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ. وہ نابینا بھی تھے, غریب بھی تھے. وہ درمیان میں کچھ بات پوچھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوئی کہ یہ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار یہ ویسے ہی پکڑائی میں نہیں آتے, ٹھیک ہے نا, ہیں بھی کافر اور یہ تو اپنے مسلمان ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ناگواری ہوئی کہ آپ کے چہرے پہ سلوٹیں بھی آئیں اور آپ نے اپنے چہرے مبارک کو بھی پھیر لیا. تو اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا پسند نہیں آئی کہ یہ جو سردار لوگ ہیں یہ تو بات سننا چاہتے ہی نہیں ہیں, یہ تو متکبر ہیں, فرعونیت ہے ان کے اندر, اور جو فرض تبلیغ ہے وہ بھی ادا ہو چکی ہے, اور جو سننا چاہتے ہیں تو آپ ان کو پہلے فوکس کریں, ان کی سرداری کو مت دیکھیں آپ, بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو طلبگار ہے نا اس کو پہلے, اس کا حق پہلے ہے. یہ بے طلب لوگ ہیں, آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, یہ خود ضرورت محسوس نہیں کرتے, جبکہ وہ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, وہ آپ سے ہدایت لینا چاہتے ہیں. تو یہ قیامت تک کے لیے اللہ نے اصول بیان کر دیا, علماء کے لیے بھی. اور علماء کہتے ہیں کہ اس کا اصل یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کو دیکھ رہے تھے, تو اللہ نے بتایا کہ مرض کی طلب کو دیکھنا ہے, شدت کو نہیں دیکھنا. یعنی آسان مثال حکیم الامہ نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ ایک ہیضے کا مریض ہے اور ایک زکام کا مریض ہے, تو ڈاکٹر فوکس کس کو کرے گا؟ ہیضے کو. کرنا بھی چاہیے, لیکن ہیضے کا مریض علاج کرانا نہیں چاہتا, ڈاکٹر زبردستی انجیکشن لے کے بھاگ رہا ہے. اور زکام کا مریض آپ کی کلینک میں آیا ہے کہ مجھے آپ کوئی اینٹی الرجی دے دیں, کوئی دوا دے دیں, تو اب ہیضے کے مریض کی فکر نہیں کی جائے گی, اب فکر کی جائے گی زکام والے کی. بھائی جو علاج چاہتا ہے پہلے اس کا حق ہے, جو چاہتا ہی نہیں ہے چاہے وہ ہیضے کا ہو تو اپنی مرضی سے ہے نا, ہمارے کہنے سے تھوڑی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ مر بھی جائے گا تو ڈاکٹر کو افسوس نہیں ہوگا, بھائی ہم تو علاج کے لیے تیار تھے, یہ چاہتے ہی نہیں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی خطا ہوئی, جان کر ظاہر ہے انبیاء سے غلطی نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ہیضے کے مریض ہیں, یہ کافر ہیں, یہ تو ایمان لاتے ہی نہیں ہیں, ان کو اسلام میں داخل کرنے کی فکر کی جائے. اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو پہلے سے مسلم ہیں, تو وہ چھوٹا مرض ہے ان کا, ایک مسئلہ انہوں نے پوچھنا ہوگا یا چھوٹی نصیحت کی بات پوچھنی ہوگی, ان کا مرض چھوٹا ہے, ان کا زیادہ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا زیادہ تو ہے مگر یہ مرض کا علاج چاہتے نہیں ہیں, ان کا چھوٹا ہے مگر وہ علاج چاہتے ہیں. تو جو چاہتا ہے نا اس کو پہلے, اس کو جو ہے وہ پہلے اس کی فکر کی جائے گی. تو یہ آیتیں نازل ہوئی عبسہ وتولی. عبسہ جو ہے, عبسہ وتولی, عبسہ ضربہ کی طرح ہے, اس کا معنی ہے چیں بجوی ہونا, اردو میں کہتے ہیں اس کو, یعنی پیشانی پہ سلوٹیں آنا. جب آپ کسی چیز سے پریشان ہوتے ہو نا تو آپ کی پیشانی پہ سلوٹیں آتی ہیں, ایسے ہی لکیریں پڑ جاتی ہیں اور چہرہ تھوڑا سا آپ کا متغیر ہو جاتا ہے. اس عمل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عبس. اور جو ایسا ہو جس کے چہرے پہ ایسے پریشانی کے آثار ہوں, جب آپ کسی ناگوار ہوتے ہیں نا, دیکھیں ایک کوئی شخص آتا ہے آپ سے ملنے کے لیے, آپ خندہ پیشانی سے ملتے ہیں, ارے یار آپ کا انتظار تھا, ایسا چہرہ خوش ہو جاتا ہے نا. بعض دفعہ کوئی قرضہ مانگنے آ گیا آپ سے, تو آپ کیا ہوتے ہیں, اب بولتے یار
ہوتا ہے نا, اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ عبس, کہ چہرے پہ ناگواری کے آثار. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ناگواری ہوئی وہ ذاتی وجہ سے نہیں ہوئی, بلکہ اس لیے کہ یہ جو کافر ہیں نا, بڑے بڑے سردار, ان کو تبلیغ کا موقع کم ملتا ہے, اور ان کی ہدایت پہ آ جائیں گے تو اسلام کو فائدہ زیادہ ہے. تو یہ بھی اللہ کی رضا ہی کی خاطر تھا, لیکن اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا کہ بھائی اللہ کو آپ کی یہ ادا پسند نہیں آئی, اگرچہ یہ اخلاص پر مبنی تھی, کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ طلبگار چاہے غریب ہو چاہے نابینا ہو, اس کا حق پہلے ہے. جو بے طلب ہے, چاہے اس کو اسلام لانے میں کتنا فائدہ ہو, اس کا حق بعد میں. تو اللہ نے فرمایا آباسا, پیشانی پہ سلوٹیں آئیں, چی بجبی ہوئے, وتولا, کون ہوا یہ نہیں بتایا جا رہا, یہ بلاغت ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں نام ظاہر نہیں کروں گا. علماء نے بلاغت کا نقطہ بیان کیا کہ یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ محبت کے اظہار کا انداز ہے نا, کہ نام لیے بغیر اللہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ نبی خود سمجھ جائیں گے میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. آباسا, وہ چی بجبی ہوئے, ان کی پیشانی پہ سلوٹیں آئیں, وتولا, اور انہوں نے پیٹھ پھیری, رخ پھیرا. ان جاءہ الاعمی, ان سے پہلے لام محذوف ہے, ان جاءہ الاعمی یعنی لی ان جاءہ الاعمی, اس لیے کہ, یہ لام محذوف ہے یہاں پہ, اس لیے کہ جاء اصل میں تھا جایا ضربہ کی طرح, آئے ہو ان کے پاس, کن کے پاس یہ بھی اللہ بیان نہیں کر رہے ہیں, اس لیے کہ آئے ان کے پاس الاعمی, ایک نابینا. میں نے اعمی کے بارے میں پوری ڈیٹیل بتائی تھی نا, افعلو, اعمیو, ازربو, جیسے کمپیریٹیو ڈگری ہوتا ہے نا, ایسے ہی صفت بھی ہوتا ہے, عیب بیان کرنے کے لیے بھی افعال کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ان جاءہ الاعمی, اس لیے کہ آئے ان کے پاس ایک نابینا. وما یدریکا, وما یدریکا یہ بھی پہلے کئی دفعہ آ چکا ہے نا. وما ادراکا ما ہی, آپ کو کیا پتا کہ یہ کیا ہے. تو ادرا ماضی ہے, ادرایا, ادرا کیسے تھا, ادرایا. ایک منٹ, اس کو ڈبے کو چوڑا کرنا پڑے گا. ہاں, ادرایا کس کی طرح, اکرما کی طرح, ٹھیک ہے. اور یدریو, یک ریمو کی طرح, طاقت کا نا کچھ تو بھی آتی ہے بھائی. یدریو, تو ما ادرا کا مانا آپ کو کیا خبر, یہ پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں میں. وما یدری کا, آپ کو کس نے بتایا, تو وہی مضارع ہے نا, مانا وہی ہو جائے گا. وہ ماضی ہے, یہ کیا ہے, مضارع. وما یدری کا, اور آپ کو کیا خبر. لعلہ, لعلہ کا مطلب ہوتا ہے شاید, کیا مانا ہے, شاید. یہ لفظ بھی بہت آئے گا. لعلہ, شاید کہ وہ, یزکا, یزکا اصل میں تھا یتزکا, یتکلفو کی طرح, ٹھیک ہے. یتکلفو, یتکلفو اصل میں تھا یتزکیو, یتزکیو میں آخر میں یا آ رہا ہے تو یتزکا بن گیا. تو یتزکا کو یزکا بھی پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ بس قاعدہ ہے صرف کا کہ یتزکا کو کیا پڑھا جا سکتا ہے, یزکا بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو یہ تزکیہ سے نکلا ہے, پاک ہونا. وما یدری کا, آپ کو کیا خبر, لعلہ, شاید کہ وہ نابینا, یزکا, تزکیہ کر لیتا. یعنی تزکیہ کا مطلب نصیحت قبول کر لیتا. جب آپ اسے نصیحت کرتے تو وہ نصیحت, اس پہ نصیحت کا اثر ہوگا. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا بڑے بڑے سردار مسٹنڈے, ان پہ نصیحت کا اثر نہیں ہوگا. تو جس پہ ہو رہا ہے پہلے اس پہ محنت کریں آپ. تو یزکا یعنی تزکیہ کر لینا, تو نصیحت حاصل کرنے کو بھی تزکیہ کہا جاتا ہے نا. او یذکرو, یا یذکرو اصل میں تھا یتذکرو, یتا, یہ مل کیوں نہیں رہا,
چلو ہم فی الحال ایسے ہی لکھ دیتے ہیں اس کو. یہ الگ الگ کیوں لکھ مل کے اچھا 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 یہ آتا. چلو اس کو بعد میں دیکھ لیں گے. یتذکرو یتفعلوا کی طرح، یتفعلوا کی طرح ہے، یعنی یتکلفو، یہ بھی وہی ہے. ٹھیک ہے کیا ہو گیا؟ یہ چھوٹا کی پیڈ ہے نا، اس پہ ہاتھ صاف نہیں ہے. یتکلفو یتذکرو اس کا معنی نصیحت حاصل کرنا. تو یتذکرو کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ یذکرو. جیسے یتزکا کو یزکا، تو یتذکرو کو یذکرو. او یذکرو یا وہ نابینا نصیحت حاصل کرتا، فتنفعہ تنفعو تضربو کی طرح، یضربو یضربانی یضربونا تضربو. ٹھیک ہے نا؟ فتنفعو تو نفع دیتی ہو اس نابینا کو، الذکرہ نصیحت. ذکرہ کسے کہتے ہیں؟ نصیحت کو کہتے ہیں. آپ لوگ اپنے پاس خود بھی لکھ لیا کریں کچھ. تو وما یدریک آپ کو کیا خبر، لعلہ یزکا شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیتا، یعنی پوری نصیحت حاصل کر لیتا. اور اگر پورا اثر اس پہ نہ بھی ہوتا تو نصیحت حاصل کر کے نصیحت کچھ تو فائدہ پہنچاتی نا. پورا فائدہ نہ بھی ہوتا تو تھوڑا سا فائدہ ہو ہی جاتا، کیونکہ مسلمان کو جب نصیحت کی جاتی ہے تو پورا فائدہ نہ بھی ہو تو تھوڑا تو ہوتا ہے. اور یہ تو مسٹنڈے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ذرہ برابر بھی فائدہ ہونے، بلکہ یہ تو آپ کے خلاف کیا کر رہے ہیں؟ سازشیں میں لگے ہوئے ہیں. اما بہرحال من وہ شخص استغنا، استغنا اصل میں تھا استغنایا، استخرجا کی طرح، جو استغنا برتتا ہے. استغنا کا مطلب بے پرواہ ہے، جس کو اپنی ہدایت کی پرواہ ہے ہی نہیں. یعنی یہ جو مشرکین جو بیٹھے ہوئے ہیں سردار، من استغنا جو مستغنی ہوا ہوا ہے، فانتا آپ، یعنی نبی کو خطاب ہے، فانتا تو آپ، لہو اس کے لیے، تصدا پیاسے ہیں. تصدا صدا عربی میں پیاس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو تصدیو اصل میں تھا تصدیو، تصرفوں کی طرح، تکلفوں کی طرح. اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے در پہ ہونا، کسی کے تعاقب میں لگے رہنا، کسی کے پیچھے لگے رہنا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے پیاسا پانی کے پیچھے لگا رہتا ہے نا، اس کو کیسی خواہش ہوتی ہے. تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، آپ اس کی ہدایت کے پیاسے ہیں، آپ اس کی ہدایت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو صدا پیاس سے نکل آئی ہے، یوں یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے نا؟ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یوں بھی ترجمہ ہم کر سکتے ہیں کہ جو مستغنی ہے، جو ہدایت چاہتا ہی نہیں ہے، آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وما علیکا، ما کا معنی نہیں، علیکا کا معنی آپ کے اوپر. وما علیکا اللہ، اللہ اصل میں تھا ان اللہ. اللہ کیا تھا؟ ان لا. تو یہ بن جائے گا وما علیکا، اور آپ پر نہیں ہے، ان یہ بات، لا یزکا کہ وہ نصیحت حاصل نہ کرے. یعنی وہ اگر نصیحت حاصل نہیں کرتا تو آپ پر یہ ذمہ داری نہیں. یعنی ایسے لوگ جن کو ہدایت نہیں ملتی تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے، آپ ان کی ہدایت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. بالکل جیسے ایک ڈاکٹر ہیضے کے مریض کو ٹیکا لگانے کی فکر میں وہ بھاگ رہا ہے، وہ ٹیکا لگوانے کے لیے تیار نہیں ہے. زکام کا مریض کلینک میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کوئی دوا دے دیں. تو پھر ہم کیا کہیں گے اس ڈاکٹر سے؟ بھائی جو علاج چاہتا ہے نا اس کا علاج کریں، کیونکہ اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں وہ ہیضے کا مریض ہے، وہ تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو ہم کہیں گے بھائی وہ جو ہیضے کا مریض تو ہے، لیکن اگر وہ مر گیا تو آپ پر ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے، وہ علاج چاہتا ہی نہیں. تو بالکل یہی انداز ہے. فرمایا وما علیک اللہ یزکا، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو نصیحت حاصل نہ ہو، اس پہ آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. فاما اور بہرحال من وہ شخص، دیکھا اب یہاں ڈائریکٹ نبی سے خطاب شروع ہو گیا. شروع میں اللہ نے غائب کے صیغے استعمال کیے. ٹھیک ہے نا؟ کہ ایک دم یعنی بالکل یہ تو بہت سخت کلام ہو جاتا نا. تو شروع میں غائب کے صیغے، پھر اللہ نے ڈائریکٹ تنبیہ شروع کر دی.
وہ اما اور بہرحال من وہ شخص جاءکا جو آیا آپ کے پاس یسعا دوڑتا ہوا، یسعا کئی دفعہ آ چکا ہے، وہ ہوا یخشا اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، خشیہ یخشا سمیع یسمو کی طرح، فانتا تو آپ جو ہیں عنہ اس شخص سے تلہا غفلت برت رہے ہیں، روگردانی کر رہے ہیں۔ تلہا یہ بھی باب تفعل ہے، یہ سارے صیغے باب تفعل باب تکلف کے استعمال ہو رہے ہیں نا۔ تلہا اصل میں تھا تلہیو، کیا تھا؟ تلہیو تکلفو کی طرح، لہو لہو سے نکلا ہے۔ لہو کسے کہتے ہیں؟ لہو و لعب غفلت کو بھی کہتے ہیں نا۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا آپ اس سے کیا برتتے ہیں؟ روگردانی، یعنی اس کو اگنور کر رہے ہیں، اس کو ویلیو نہیں دی، جیسے لہو و لعب کی ویلیو نہیں ہوتی نا، تو آپ اس کو ویلیو نہیں دے رہے ہیں۔ کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، یعنی اے نبی آپ کے عمل سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ قابل التفات نہیں ہے اور وہ قابل التفات ہے، ان کو تبلیغ کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، ان کو تبلیغ کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، انہا بے شک یہ نصیحت، یہ جو قرآن ہے نا تذکرہ ایک نصیحت ہے، فمن شاء پس جو چاہتا ہے، شاء کا معنی انشاءاللہ نہیں ہم کہتے اگر اللہ نے چاہا، تو فمن شاء جو چاہے، ذکرہ ذکرہ کا معنی نصیحت حاصل کرنا، جو چاہے ذکرہ اس قرآن سے نصیحت حاصل کر لے، جو چاہے اسے یاد کر لے، ذکرہ ضربہ کی طرح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نبی کو بتا رہے ہیں، اس میں تفسیر بھی ساتھ ساتھ ہی چل رہی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، میرا خیال ہے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اس سے ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہو رہی ہے نا۔ کلا فرمایا فمن شاء ذکرہ جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، کیا مطلب؟ نبی آپ کے عمل سے ایسا لگتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کو سمجھانا زیادہ ضروری ہے، اور یہ جو نابینا ہے ان کو سمجھانا زیادہ ضروری نہیں ہے، تو ہرگز ایسا نہیں ہے، قرآن تو ایک نصیحت ہے، جس کا دل چاہے نصیحت حاصل کرے، اس میں امیر غریب کا فرق اللہ نے نہیں رکھا۔ سمجھ رہے؟ یہی اسلام کا حسن ہے، اسلام کی خوبی ہے کہ اس میں اللہ نے امیر غریب کا فرق نہیں رکھا۔ فی صحف، اب اللہ قرآن کی تعریف کر رہے ہیں، اتنا اعلیٰ اور عرفہ کلام ہے، تو اس کلام کو تو جو چلے گا وہ خود عزت والا ہو جائے گا، اس کو پہلے سے کسی کی عزت کی ضرورت نہیں ہے کہ جو عزت دار ہے ان کو نصیحت کی جائے، جو عزت دار نہیں ہے وہ ان کو نصیحت نہیں کی جائے، نا۔ فی صحف، صحف جمع ہے صحیفہ کی، جیسے کتاب کی جمع کتب آتی ہے نا، تو صحیفے کی جمع کیا آتی ہے؟ صحف۔ یہ صحیفوں میں ہے مکرمہ، عزت دار، مکرم کی مؤنث مکرمہ، چونکہ جمع ہے نا تو جمع کے لیے مؤنث کے صیغے استعمال ہوتے ہیں، قابل تکریم صحیفوں میں، یعنی لوح محفوظ میں اللہ کے پاس۔ مرفوعات، رفع کہتے ہیں بلند کرنا، مرفوعہ جس چیز کو بلند کیا گیا ہو، مرفوعات وہ صحیفے بہت بلند ہیں یعنی مرتبے کے لحاظ سے، مطہرات پاکیزہ صحیفے ہیں، بی ایدی، با کا معنی ساتھ، ایدی ید کی جمع آتی ہے، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، ایدی جمع آتی ہے، دونوں ہاتھ نہیں، دونوں ہاتھ بھی، بہت سارے ہاتھ بھی، تو بی ایدی ہاتھوں میں ہیں، سفارتن سفیروں کے، سفیر کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کا پیغام دوسرے تک پہنچائے، سفارہ اس کی جمع آتی ہے، تو ایسے سفیروں کے ہاتھ میں ہیں، کرامن، کریم کی جمع کرام، کرام جو عزت دار سفیر ہیں یعنی فرشتے، برارتن، بار کہتے ہیں نیک کو، اصل میں تھا باریرن، باریرن زاربن کی طرح، ٹھیک ہے، تو باریرن، بار نیک کو کہتے ہیں نا، باریرن کسے کہتے ہیں؟ نیک، برارہ اس کی جمع یعنی نیک فرشتے، فرشتوں تو نیک ہی ہوتے ہیں، ویسے ہی اللہ ان کی ایک صفت بیان کر رہے ہیں، ایسے ہاتھوں میں ہیں یہ صحیفے جو عزت دار سفیر ہیں، فرشتے ہیں، برارہ نیک ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفرا، آگے اللہ وہ جو مشرکین جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے تھے نا، نصیحت کیا تھی؟ یہ بتا رہے تھے کہ مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہو جاؤ گے بھائی، ایک دن قیامت آئے گی، اٹھنا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اور وہ اس پہ ہنسی مذاق اڑایا کرتے تھے، ہنسی مذاق اڑاتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، ایسے باتیں نا، ما لہذا الرسول، یہ رسول تو ہمارے جیسے انسان ہیں، ان کی باتیں دیکھو کیسی ہیں، توہین کرتے تھے،
تو آگے اللہ اس مضمون کی طرف آ گئے. قتل الانسان، قتیلا ضریبہ کی طرح، ضریبہ کا مارا گیا، قتیلا کا معنی قتل کر دیا گیا. تو جملہ تو خبر کا ہے لیکن اس سے مراد بد دعا ہے. عربی میں یہ بد دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. قتلتا، اللہ کرے تو مرے، ٹھیک ہے نا. ویسے قتیلا کا معنی کیا ہے؟ قتیلا کا اصل معنی قتل کیا گیا وہ، لیکن بد دعا کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی مارا جائے. مارا جائے وہ، ٹھیک ہے نا. کیا مطلب ہوگا؟ مارا جائے. اللہ فرماتے ہیں قتل الانسان، تباہ ہو جائے انسان. ما اکفرا، کیسا ناشکر ہے. کفر کہتے ہیں عربی میں انکار کو بھی، ناشکری کو بھی. یہ جو ما اکفرا کا لفظ ہے نا، یہ پورا اسی طرح استعمال ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے تعجب کا صیغہ. جیسے ہم کہتے ہیں ما اضربا، کیا خوب مارا، ہو اس نے. بس یہ ایسی یہ اسٹرکچر ہے، یوں سمجھ لیں. اس کی کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کے کہ ماں کا معنی کیا ہے، اضربا کا معنی کیا ہے، ہو کی طرف سے آ گیا. بعض ایسے ہوتے ہیں نا محاورے ہوتے ہیں، آپ سمجھ لیں، یا ان کی کوئی گرامر کے لحاظ سے کوئی ترکیب نہیں بنتی، بس وہ اس کا ایک اہل زبان اس کو اس طرح استعمال کرتے ہیں، اس کا وہی مطلب ہوتا ہے بس. تو ماں ازربا، یہ 3 صیغے تعجب کے عربی میں استعمال ہوتے ہیں. ماں ازربہ، ازرب بھی، ضروبہ. تو یہ جہاں آئیں گے میں بتا دوں گا، بھی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی میں ایک ماں ازربہ بھی ہے. ماں ازربہ کا معنی کیا مارا، ماں اکفرہ کا معنی کیسا ناشکری کی اس نے، کیا عجیب ناشکری کی. تو یہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو ماں اکفرہ کیسا ناشکرہ ہے، یہ تعجب کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کیسا ناشکر ہے. قتل الانسان، میں ذرا یہ قتل الانسان، ہلاک ہو جائے انسان. اللہ فرما رہے ہیں ما اکفرہ، کیسا ناشکر ہے. یعنی اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اس پیدا کرنے والے نے تمہیں آزمائش کے لیے پیدا کیا. اس کو بتایا جا رہا ہے کہ جس نے تمہیں کھلایا ہے، پلایا ہے، تم اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. لیکن اللہ فرماتے ہیں کیسا ناشکر ہے یہ، کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اللہ انسان کو اس کی اوقات بتا رہے ہیں کہ تو جو اتنا تکبر کر رہا ہے اور جو میری دعوت دینے والے نبی ہیں ان کی دعوت کو ٹھکرا رہا ہے، تو اپنی پہلے اوقات تو دیکھ. وہ کیا اوقات ہے؟ من ای شیء، کس چیز سے، خلقہ، اللہ نے بنایا اس انسان کو. تجھے بنایا کس چیز سے میں نے؟ پھر اللہ خود بتاتے ہیں من نطفہ، نطفہ منی کے قطرے کو بولتے ہیں، منی کے قطرے سے بنایا. خلقہ، اس قطرے کو بنایا بھی، فقدرہ، اور اس میں اندازہ بھی ٹھہرایا. اندازہ کیا مطلب، کیسے مینجمنٹ ہے کہ اس میں آنکھ کہاں لگے گی، ناک کدھر لگے گی، دل کہاں بنے گا، دماغ کہاں بنے گا، کان کدھر بنیں گے، پھیپھڑے کدھر بنیں گے، گردے کہاں ہوں گے، اور پھر وہ دل خون کی پمپنگ کیسے کرے گا، دماغ میں کتنی رگیں ہوں گی. یہ سب چیزوں کا اللہ کیا کر رہا ہے؟ اندازہ. اللہ فرماتے ہیں ہماری قدرت تو یہی تجھے نظر آ جانی چاہیے، اور اپنے آپ کو دیکھ کے تجھے چاہیے ایمان لے آئے ہمارے اوپر، اور پھر ہمارا شکر کر. کیسے چیز سے بنایا اور کیا انداز سے بنایا. ثم السبیل، پھر راستہ، یسرا سبحہ کی طرح ہے. سبحہ کا معنی تسبیح کرنا، یسرا کا معنی یسر سے نکلا ہے نا. پھر کیا کیا؟ ثم السبیل یسرا، پھر راستے کو اس کے لیے آسان کر دیا. السبیل مخصوص راستہ، یعنی ماں کے پیٹ میں اسے بنایا، پھر اسے دنیا میں لے آیا. حالانکہ ماں کے پیٹ میں جو اللہ تعالیٰ نے جو ایک راستہ رکھا ہے وہ اتنا تنگ راستہ ہے کہ یعنی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے اس سے دنیا میں آنا، وہ اتنا تنگ راستہ ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قدرت دیکھو کہ وہ راستہ ہم نے کیا کر دیا؟ آسان کر دیا، اور بچہ خود بخود اس راستے سے باہر آ جاتا ہے. پھر وہ راستہ دوبارہ اپنی اصل حالت پہ آ جاتا ہے.
یہ خدا کی قدرت آج میڈیکل سائنس اور ڈاکٹروں کو چیلنج کر رہی ہے, اور یہ جو کمبختوں نے آپریشن کے سسٹم شروع کیے ہوئے نا, اس کے بھی خلاف ہے یہ آیت. کہتے ہیں نا بچے آج کل ایکچولی یہ غذائیں اور ایکچولی ٹوپی ڈرامے آپریشن کے بغیر نہیں ہوتا. اللہ تو کہہ رہے ہیں یہ راستہ میں نے بچے کے لیے کیا کر دیا ہے, آسان. تو یہ نیچرل ہے. آپریشن سے اگر اتنے دیکھو ہزاروں میں کوئی ایک تو ایب نارمل ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں نا ہم نے انسان کو کیا کیا, اس کے اعضاء کو درست کیے. یہ قانون تو یہ ہے کہ انسان صحیح سالم پیدا ہوگا, لیکن اس قانون کے خلاف کبھی کبھار ہوتا ہے, معذور بچے بھی ہو جاتے ہیں. سسٹم میں خرابی نہیں ہے, اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے, ہزاروں میں ایک معذور بھی ہوتا ہے. تو اسی طرح سسٹم میں خرابی نہیں ہے. عورت کو جب پریگنینسی ہوگی, نارمل غذائیں جو کھا رہی ہے وہ کھائے گی تو بچہ نارمل ہی پیدا ہوگا, کیونکہ اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ نے اس راستے کو کیا کر دیا بچے کے لیے آسان. وہ خود بخود پھل جب تیار ہوتا ہے نا تو خود ہی گرے گا وہ درخت سے. تو اب اگر کیا ہو رہا ہے کہ اگر ہر تیسری چوتھی عورت کا آپریشن ہو رہا ہے, اس کا مطلب خدا کا نظام غلط ہو گیا. پھر ظاہر ہے خدا کا نظام غلط نہیں ہے. یہاں ڈاکٹروں کی یہ وہ ہے نااہلی ہے کہ انہوں نے ایک نیچرل پروسیس کو کیا بنا دیا ہے, ایک مصنوعی بنا دیا ہے, پیسے کمانے کے لیے, لوگوں کو ڈرانے کے لیے. تو یہ صرف پاکستان اور انڈیا کی میں آفت آئی ہوئی ہے, دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں جتنی ڈیلیوریز ہیں وہ ساری نارملی ہوتی ہیں. آپ جائیں چائنا میں, امریکہ میں, 100 میں کوئی ایک آدھ کیس آپریشن کا بن جاتا ہے. ہمارے ہاں 100 میں ایک آدھ نارمل ہو رہا ہے, باقی اور جس عورت کے نارمل ہو رہا ہے 1-2 بچوں کے بعد اس کے بھی آپریشن ہو رہا ہے. تو یہ سب میں تو ڈاکٹروں سے اس بارے میں بحث کرتا ہوں. جو سارے ڈاکٹر تو خراب نہیں, لیکن گائنی کے جو ڈاکٹرز ہیں نا, ان کے پیسے کمانے کے دھندے ہیں یہ. ان کو پتا ہے کہ بھائی نیچرل جو ڈیلیوری ہوگی, جو نارمل ڈیلیوری ہوگی, اس میں 6 دن بھی لگ سکتے ہیں, 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے. اب ایک عورت کو پین ہو رہا ہے تو بھائی ابھی ختم ہو گیا تو بھائی کل دوبارہ شروع ہو جائیں گے, 1 ہفتے بعد دوبارہ شروع ہو جائیں گے. نہیں, ابھی وہ 1 ہفتے بعد کا ٹائم نہیں. ان کو یار وہ چھاپڑ چھری لے کر آؤ, جیسے قصائی ہوتا ہے نا, بقرعید کی گائے گرائی بھی ہے نا اس نے, وہ کہہ رہا ہے چاپڑ لے کر آ ابھی وہاں سے, وہ کیا کہتے ہیں بکتا بغدا, وہ لاب ہے چاپے الگ کر, ابھی میرے پاس ٹائم نہیں, دوسری گائے بھی گرانی ہے. تو جو کسائی کا تصور ہے نا, ایک گائے گرانے کے بعد فوراً دوسری گرانی ہے, کیونکہ بقرعید کے دن اس کا کمانے کے. تو بالکل اسپتالوں میں یہی ہو رہا ہے, ایک گائے گر گئی ہے, ابھی پتہ نہیں 1 ہفتے بعد اس کے بچہ ہوگا, بھائی وہ ہمارے ہاسپٹل میں آ گئی ہے, کاٹ نکال, ٹھیک ہے نا, ٹانکا لگا, اس کو واپس بھیج, دوسری کو کاٹ, بچہ نکال. اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو رہے ہیں, بربادی ہو رہی ہے, اس کو نہیں دیکھ رہے. تو اللہ یہ ہدایت دے. تو اللہ فرماتے ہیں ثم السبیل یسرا, اے انسان تو دیکھ پھر ہم نے تیرے لیے راستے کو آسان کر دیا. ثم السبیل, ابھی اچھا یہ پہلے مجھے اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا, یہ ہو گیا, بس چھوڑ دو یار تم. ثم اماتہ اس کو موت دی. اصل میں تھا وتا اکرما کی طرح, ماتا یموتو مرنا, اصل میں تھا موتا یم وتو, ٹھیک ہے نا. اور وتا یم ویتو اکرما یکریمو کی طرح, اس کا معنی ہے مارنا. تو وتا کو اماتا پڑھتے ہیں. ثم اماتہ, پھر اللہ نے اس کو موت دی. فاقبرا, فا کا معنی پھر, اقبرا کا معنی قبر میں پہنچانا. آسان ہے نا, میں نے کہا تھا اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اقبرہ, اسے پھر کہاں پہنچا دیا, قبر میں. یہ سارے تصرفات کس کے ہیں, اللہ کے. تو اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم پر فنٹر گیری سوٹ نہیں کرتی ہے, کہ میں نہیں مانتا اللہ کو, مجھے سمجھ میں نہیں آتا, یہ کائنات خود سے ہے, میں کیوں حساب کتاب دوں, میری لائف ہے, جیسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, میری لائف ہے بھائی, میں ڈرامہ دیکھوں, میں فلم دیکھوں, میں ناچوں, میں شراب پیوں, یہ کیا ہے, مولوی لوگوں نے کیا ڈرامہ لگا کے رکھا ہوا ہے, یہ کرو وہ نہیں کرو. تو اللہ فرماتے ہیں تیری اوقات کیا ہے, نہ تو پیدا اپنی مرضی سے ہوا اور نہ تو مرا, صرف نکلا صرف ڈاکٹر کی مرضی سے تھا تو ورنہ اصول نہیں تو وہ بھی میری مرضی سے ہوتا ہے, لیکن آج کل اس میں کس کی مرضی ہو گئی ہے, ڈاکٹروں کی. فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ, پھر اس کے بعد, اِذَا شَاءَ, جب اللہ چاہے گا, أَنشَرَهُ, اسے دوبارہ زندہ کر دے گا. نشر کسے کہتے ہیں, کسی چیز کو پھیلانا, کہتے ہیں نا اطلاع نشر و اشاعت, کہتے ہیں نا نشر و اشاعت کے وزیر نہیں ہے, تو خود زیادہ پھیل رہے ہیں, خبریں کم پھیلا رہے ہیں. تو انشارا ینشرو, انشارن کا معنی پھیلانا, یہاں مراد دوبارہ زندہ کرنا ہے, کیونکہ انسان جب دوبارہ زندہ ہوگا تو پھر ظاہر ہو جائے گا نا, جو چیز پھیلتی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے. ثم اذا شاء, پھر جب وہ اللہ چاہے گا, انشرہ, سے دوبارہ زندہ کر دے گا. اس میں دوبارہ زندہ ہونے کی دلیل بھی دے دی کہ یہ سارا پروسیس اتنا عجیب ہے
کہ منی سے بنانا، پھر ماں کے پیٹ سے نکالنا، پھر دوبارہ موت دے کر قبر میں پہنچا دینا، یہ سارے ایسے قدرت کے تصرفات ہیں. تو جو رب یہ کر سکتا ہے وہ دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک اسٹیپ رہ گیا، وہ بھی ہو جائے گا. کلا، اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں. میں نے کہا تھا نا کلا جو پیچھے کلام میں کچھ مفہوم ہوتا ہے نا اس پہ رد ہوتا ہے. یعنی یہ پیچھے سب باتوں سے لگتا ہے کہ انسان بڑا عاجز ہے. جب عاجز ہے تو اس کا مطلب انسان تو ایک ایک بات میں اللہ کے حکام کو فالو کرتا ہوگا. تو اللہ بتا رہے ہیں کلا، ہونا جو چاہیے تھا ایسا ہو نہیں رہا. اور نہ صرف نہیں ہو رہا بلکہ ہرگز نہیں ہو رہا. تصور سے ہی نکال دو کہ انسان اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے. لما یقضی، پورا نہیں کیا انسان نے، ماں وہ چیز امارہ جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا تھا. اللہ نے انسان نے پورا نہیں کیا. لما کے بہت سے معنی آتے ہیں نا. ایک تو لما آتا ہے جب کے معنی میں، اور ایک آتا ہے نفی کے معنی میں. لم دیکھو، ایک ہوتا ہے لم یضرب، میں لکھ کے بتا دیتا ہوں. لم یضرب کا معنی کیا تھا؟ نہیں مارا اس نے، ٹھیک ہے نا. لما یضرب اس کا معنی ہے ابھی تک نہیں مارا اس نے. 9 منٹ رہتے ہیں. ابھی تک نہیں مارا اس نے. تو قضا یقضی، یقضی کا معنی ہوتا ہے چکانا. قضا یقضی، چکانا. قاضی کو قاضی کیوں کہتے ہیں؟ وہ فیصلے چکا دیتا ہے نا، فیصلے کر دیتا ہے. تو یقضی میں یا تھی، اس کو حذف کر دیا، حروف گڑبڑی ہے وہ حذف ہو سکتی ہے. کلا لما یقضی، اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو. لما یقضی، ابھی تک انسان نے پورا نہیں کیا، ماں وہ چیز ہمارا اللہ نے حکم دیا، اس انسان کو. اللہ نے اس انسان کو جن چیزوں کا حکم دیا ہے، انسان نے وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کی. اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی قدرت تو تمہیں دکھا دی ہے کہ پانی کے قطرے سے بنایا، قبر میں پہنچا دیا، ٹھیک ہے نا، یہ سارے کام. اب ہم ذرا اپنے احسانات بھی تم پر بتاتے ہیں. ان احسانات کو دیکھ کر تمہیں چاہیے کہ ہماری اطاعت کرو. فل ینظر اصل میں تھا فلی ینظر. میں نے کہا تھا نا لی ینظر، لی یضرب کا معنی اسے چاہیے کہ وہ مارے، تو لی ینظر چاہیے کہ دیکھے. فل ینظر الانسان، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے، الی طعامہ، اپنے کھانے کی طرف. یہ کھانا جو تم نوالا بنا کے منہ میں ڈال دیتے ہو ایسے ہی تھوڑی آ جاتا ہے تمہارے پاس. کیا دیکھے؟ انا اصل میں تھا اننا اور اننا کا ایک ہی معنی ہے. ہم نے سببنا، سبا اصل میں تھا صبابا. صبابا کا معنی ہوتا ہے انڈیلنا. بہانے میں اور انڈیلنے میں فرق ہے نا. دیکھو بہانا تو کہتے ہیں کوئی چیز بہا دی جائے، پانی بہا دیا. انڈیلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بالٹی بھری ہوئی ہے نا، اٹھا کے کسی کے سر پہ انڈیل دی، تو اس میں بہت پانی گرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں انا، یہ دیکھو اپنے کھانے کی طرف، یعنی اس بات کی طرف دیکھو کہ انا سببنا الماء، کہ ہم نے انڈیلا ہے پانی کو. سبا، بہت انڈیلنا. آسمان سے پانی برستا نہیں ہے، انڈیلا جاتا ہے. اتنا پانی زمین پہ برسا رہے ہیں ہم تمہارے فائدے کے لیے. یعنی کھانے کو دیکھو تو یہ پروسیس شروع یہاں سے ہوتا ہے. جو تم روٹی کے نوالے، پراٹھے اور انڈے اور یہ سب چیزیں کھا رہے ہو، پروسیس شروع کہاں سے ہوا؟ ہم نے پانی آسمان سے برسایا نہیں، بلکہ بالٹیاں بھر بھر کے تمہارے اوپر انڈیلا ہے تاکہ فصلوں میں کچھ جان پیدا ہو. یہ چھینٹوں سے نہیں ہوتا یہ کام. کیا انداز ہے خدا کا یار. انا سببنا الماء صبا ثم، اس کے بعد دیکھو یہ بھی کہہ سکتے ہیں فشققنا الارض ہیں بھائی. شقا یشقو اصل میں تھا شقاقا یشققو، نصر ینصرو کی طرح. اس کا معنی ہوتا ہے پھاڑ ڈالنا. شقاق صحیح ہے نا. شق صدر کہتے ہیں نا، شق قمر، ٹکڑے ہو گیا، پھٹ گیا تھا چاند. تو شققنا ضربنا کی طرح. ثم، پھر ہم نے شققنا الارض، پھاڑ ڈالا زمین کو. شقا، طبیعت سے پھاڑ دیا. صحیح ہے نا، بالکل کریک کر دیا اس زمین کو ہم نے. کیا مطلب؟ یعنی پانی زمین میں جاتا ہے
تو دانہ اور گھٹلی جو زمین میں ڈالا جاتا ہے نا وہ زمین کے سینے کو پھاڑ دیتا ہے. یہ خود خدا کی ایک قدرت ہے. ورنہ زمین اتنی سخت ہوتی ہے کہ ایک ننا سی کوپل جو ہے نا جس میں جان ہی نہیں ہوتی, جب وہ باہر نکلتی ہے نا تو ذرا سی ہوا آئے وہ ویسی گر جاتی. کمال کی بات ہے کہ اتنی نرم و نازک کہ ہوا کا تھپیڑا برداشت نہیں کر رہی, تو اتنی مٹی کو اس نے اپنے سر پہ اٹھا کے نکال کے باہر پھینکا کیسے؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ فرماتے ہیں پھر یہ ثم کا لفظ کیوں ہے؟ فشققنا الارض, نہیں پھر ہم نے یہ کیا. ثم اصل میں اہتمام سے بیان کرنے کے لیے کہ ایک منٹ ٹھہرو, ابھی ہم بتاتے ہیں ایک اور نیا کام ہوا ہے جو پہلے سے بالکل الگ تھلگ ہے. تو یہ تعقیب ذکری کے لیے بھی آتا ہے نا, ذکر کا مطلب ہم ذکر میں تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر رہے ہیں, بات تھوڑی دیر بعد بیان کر رہے ہیں تاکہ تم اہتمام سے سنو کہ یہ بالکل پہلے کی نسبت ایک عجیب الگ بات ہے بالکل. انا صببنا الماء صبا, ہم نے آسمان سے پانی برسایا, ثم پھر اس کے بعد شققنا الارض شقا, ہم نے زمین کو پھاڑ ڈالا, فانبتنا انبتا ینبتو انباتا اکرم یکرم اکرامن کی طرح, اس کا معنی پودا اگانا, انبات نباتات سے ہے نا. پھر ہم نے اگایا فیہا اس زمین میں حبا دانا, ہر طرح کے دالیں یہ سب حبا میں داخل ہیں. وفاکہتاً, فاکہہ پھل کو کہتے ہیں, اس کے ڈبوں پہ لکھا ہوتا ہے نا پھلوں کے ڈبوں پر کہ عصیر الفاکہہ, یہ پھلوں کا رس ہے, حالانکہ وہ ہوتا نہیں. وہ پرچی پہ پھل لکھ کے پرچی کو ڈال دیا ہوتا ہے, انگور لکھ کے پرچی ڈالی, اس سے جو ذائقہ آ گیا بس وہ کافی ہے. وفاکہتاً, اچھا یہ رہ گیا فانبتنا فیہا حبا, ہاں یہ اس پہ وہ نشان لگا دیتے ہیں نا تاکہ فانبتنا فیہا حبا, اس میں ہم نے اگایا دانا, وعنبا عنب انگور کو, وقضبا اور ترکاریاں, قضب ٹہنی کو بھی کہتے ہیں, شاخ کو بھی کہتے ہیں, جو پودے کھائے جاتے ہیں نا جیسے پالک ہے اور جو بھی پودے ہی کھا لیے, بعض دفعہ پھل کھایا جاتا ہے, بعض دفعہ پودا خود کھایا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے پیدا کی, ترکاریاں, وزیتونن اور زیتون پیدا کیا. اب ساری عجیب عجیب چیزیں ہیں دیکھو زمین سے نکل رہی ہیں. زمین میں تیل نکالنے کے لیے سینکڑوں فٹ گہرا کھڈا کرنا پڑتا ہے پھر تیل نکلتا ہے, اور ادھر پانی آتا ہے اور درخت میں تیل پیدا ہو جاتا ہے. وزیتونن اور زیتون پیدا کیا, ونخلا, نخل کہتے ہیں کھجوروں کے درخت کو, اور کھجور کے درخت پیدا کیے, وحدائق, یہ پہلے گزر چکا ہے حدیقہ کی جمع, اور باغات غلبا, گھنے, غالب سے نکلا ہے نا, جو غالب کی غلب یعنی جو جنہوں ہر چیز کو ڈھانپا ہوا ہوتا ہے. وفاکہتاً, اور پھل پیدا کیے, وابا, ابا عربی میں چارے کو کہتے ہیں, اور جانوروں کے چارے, متاعا لکم, یہ پہلے بھی لفظ آ چکا ہے, تمہارے فائدے کے لیے, ولی انعامکم, انعام چوپائی کو بولتے ہیں, اور تمہارے جانوروں کے لیے, اور جانور بھی ظاہر ہے ہمارے لیے. تو اللہ فرماتے ہیں انسان کو چاہیے کہ ان سب چیزوں کی طرف دیکھے. آج انسان دیکھ تو رہا ہے لیکن وہ ریسرچ اس حوالے سے نہیں کر رہا کہ یہ خدا نے ہمارے لیے پیدا کی تو ہم بھی اللہ کے کچھ احکام کو فالو کریں, وہ کسی اور نظریے سے دیکھ رہا ہے. وہ دودھ میں دیکھ رہا ہے کیلشیم کتنا ہے اور اس میں پروٹین کتنے ہیں, اور اس کو کتنا کی مقدار میں پئیں گے تو فائدہ ہوگا, کتنی مقدار میں پئیں گے تو نقصان ہوگا, ان چیزوں میں پڑا ہوا ہے وہ, ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اصل تو کیا ہے کہ یہ پیدا کس نے کیا اور ہمارے فائدے کے لیے, تو ہمیں بھی تو کچھ چاہیے نا. تو آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, یہ ہمیشہ نہیں چلے گا یہ سب کچھ. یہ جو تم دنیا میں آئے ہو نا پیڑے کھانے کے لیے نہیں آئے ہو. جیسے اس سے پہلے والی صورت میں اللہ نے بتایا تھا نا کہ اتنی نعمتیں ہیں لیکن ایک دن آئے گا الطامۃ الکبریٰ, تو اب یہاں فرمایا فَإِذَا, بس ایک دن ہوگا, اذا جب, جاءت الصاخہ, کانوں کو بہرا کرنے والی آواز آ جائے گی, جو سور پھونکا جائے گا نا, صاخہ کانوں کو بہرا کرنے والی یہ آواز ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ, انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے. فرّ یفر, فرار یفرر تھا اصل میں, فرار بھاگنا. کتنا ٹائم رہ گیا؟ آدھا منٹ, تو پھر یہ کل کر لیں گے, تھوڑی سی تفسیر بھی اس کی باقی ہے. یوم یفر المرء من اخیہ, جس دن انسان بھاگے گا من اخیہ, ایک دن آئے گا کہ انسان اپنے بھائی سے, یعنی اتنا سخت دن آنے والا ہے انسانوں کے اوپر. و امہ, اپنی ماں سے, و ابیہ, اور اپنے باپ سے. باقی یہ انشاءاللہ اس کی تھوڑی تفسیر مزید ہوگی, اور یہ ترجمہ بھی اس کا تھوڑا سا رہ گیا, یہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ.